مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارے مالک نے، ہمارے خالق نے ہم پہ بڑا کرم کیا، احسان کیا، ہم پہ اپنی رحمت کی، فضل کیا، ہمیں اپنے محبوب کا مطیع بنا دیا. اس ناطے ہمارے اوپر بہت بڑے احسانات اور اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ تمام مخلوقات میں سے شرف والی مخلوق ہمیں بنا دیا گیا. دوسرا رحمت اللہ کی یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان والا کے گھر میں پیدا کر کے ایمان والا بنا دیا. اللہ اکبر. ہماری سلامتی کے لیے اللہ نے دین اسلام پسند کیا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور یہ ایسا راستہ ہے جس کو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ او کما قال. اللہ نے کائنات کا نظام چلنے کے لیے اپنے پاک کلام میں بتایا کہ میں نے 12 ماہ مقرر کیے ہیں. ان کی تعداد 12 ہی ہے. اس میں اللہ نے 4 ماہ جو ہیں یہ حرمت والے بنائے. اور سال کی ابتدا جس ماہ سے ہو رہی ہے یہ بھی ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہے. جس کی عزت و تکریم ہوتی ہے اس کو حرمت والا کہتے ہیں. اللہ اکبر. اور حرمت والے مہینوں کی تعظیم و تکریم جو ہے وہ بندے کے لیے اللہ کی رحمت لینے کا باعث ہوتی ہے. یہ حج سے پہلے چند جمعے کے محفل میں یہ رحمت اور اس کے حصول کے بارے میں کچھ فقیر عرض کرتا رہا ہے. ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ جو اللہ کی نشانی ہوتی ہے اس کی عزت کرنے سے اللہ رحمت اپنی عطا کر دیا کر. اللہ کا احسان کہ اللہ نے سال نو کے شروع والا مہینہ ہی ہمیں رحمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، اپنی نشانی، اس کو اپنا مہینہ اپنے کا. اس لیے کہ اس ماہ کو اللہ نے ان کے دنوں کو، اس مہینے کو بہت سارے اپنی رحمت کے واقعات جو ہیں اور وہ اللہ پاک نے پہلے سے ہی ان ماہوں کے اندر رکھے ہوئے تھے. آدم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا یوم پیدائش بھی ادھر تھا. اللہ اکبر. نوح علیہ السلام کی کشتی کا پہاڑ پہ لگ کر نجات میں آنا بھی اسی دن میں تھا، عاشوراء کے دن ہی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا غرق ہونا اور ان کا دریا سے گزر جانا بھی اسی دن تھا. اسی طرح اس ماہ میں بہت سارے ایسے واقعات ہمارے لیے آئے ہیں. حتیٰ کہ اس ماہ کے اندر میں پہلے دن ہی ایک اللہ کے بہت ہی محبوب بندے کی شہادت کا دن بھی ہے. اس کے بارے میں ہم نے یکم محرم کو پروگرام بھی کیا اور ان کے بارے میں کچھ باتیں بھی کیں. اور 10 محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے ساتھ ساتھیوں کی شہادت بھی اسی ماہ میں ہوئی. ان کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں یوم عاشوراء والے دن تفصیل سے علماء اور مفتیان آپ لوگوں کے سامنے فرمائیں گے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے سال کو ختم بھی کیا تو وہ بھی حرمت والے مہینے میں ختم کیا، کیونکہ 3 ماہ لگاتار حرمت والے ہیں جن میں سے یہ آخری محرم الحرام ہے اور ایک ذرا ہٹ کے ہے رجب المرجب. یعنی سال کی ابتدا بھی حرمت والے مہینے سے ہو رہی ہے اور سال کی انتہا بھی حرمت والے مہینے سے ہو رہی ہے. اور حرمت والے مہینوں میں اللہ کی رحمت برستی ہے تو اس کی رحمت کے لینے کے جو طریقے ہیں وہ جس طرح ہم نے پہلے جمعہ میں عرض کیا ان کو اختیار کرنے سے بندہ محروم نہیں رہتا بلکہ اس رحمت کا مزید طلبگار ہو جاتا، مزید حقدار ہو جاتا. اور رحمت کی 4-5 باتیں جو میں نے عرض کی تھیں وہ بڑی آسان ہیں. پہلی چیز رحمت کی جو ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت اللہ کی رحمت آتی ہے تو پہلی چیز ہی اللہ کی اس رحمت کی وجہ سے اس ذات کی اس کے اوپر رضا اور خوشی کی وجہ سے معافی ہے جو اللہ سے مل جاتی ہے اسے. کیونکہ جس طرح حج میں صرف جا کے بندہ کھڑا ہوتا ہے ادھر
اور وہ رحمت اتنی برستی ہے کہ اللہ پچھلے سارے اس کو معاف کر کے رکھ دیتے. اللہ اکبر. دوسری رحمت یہ آتی ہے کہ اللہ پاک اسے کہتا ہے تو مجھ سے مانگ میں تجھے دیتا رہوں گا, قبول, تیری دعائیں قبول کرتا. تیسری رحمت یہ آتی ہے کہ تو سفارشیں کر میں وہ قبول کروں گا. تو صرف اپنے لیے مغفرت مانگتا تو کہہ والے والدیہ میں وہ بھی قبول کروں گا. چوتھی بات اللہ پاک کہتا ہے تو اس کی عزت کرتا ہے, میری نشانیوں کی ادھر تو آتا ہے عبادت کے لیے, اس کو میں نہ صرف عبادت بنا دیتا ہوں بلکہ تیرے دل کو تقوی والا بنا دیتا ہوں, اپنی ماننے والا بنا دیتا ہوں. یعنی پچھلی تجھے معاف کر کے آگے سے تجھے بچا بھی لیتا ہوں. کتنی خوبصورت بات ہے. اور یہ ماہ بھی ہمارے لیے اسی طرح اللہ کی نشانی, اللہ کا مہینہ اور یہ رحمت کا مہینہ ہے. اس مہینے کی طرح اس کے اندر بھی اللہ کے محبوب بندوں کا تذکرہ اور ان کی زندگی کے واقعات ہمارے سامنے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی ابتدا بھی اللہ کے محبوب بندے کی زندگی کے سے ہوئی, جس کی نشانی اللہ نے بنا کے ہمیں بھیجی, جس کا تذکرہ یکم محرم کو ہم کرتے رہے. اور اس کے 10 دن میں عاشورہ والے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون اور آپ کے نواسہ کی شہادت اور اس ساری چیزوں کا ذکر آیا. تو یہ اس سے پہلے جس طرح پچھلے مہینے کی بات تھی, تو داستان حرم جو ہے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں شاعر نے 2 فکروں میں سمویا ہے. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین, ابتدا ہے اسماعیل. میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا چیز ہے وہ خاص, اللہ اکبر, جو اتنی رحمت بھی لیتی ہے, کامیابی کی نوید بھی دیتی ہے, اللہ کی رضا کی خوشنودی بھی دیتی ہے, اور اپنی رضا کے لیے اللہ پاک کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر ذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ. سب سے بڑی چیز یہ میری رضا ہے, اللہ فرما رہا ہے, اور کہہ رہا ہے بے شک اسی میں کامیابی ہے کہ اگر وہ راضی ہو جائے. میری آپ کی پیدائش کا مقصود بھی اللہ نے یہی بتایا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اب اگر اللہ کی ہم مرضی کے مطابق ہوتے ہیں تو اللہ راضی ہوتا ہے. اور وہ لوگ جن پہ اللہ راضی ہوا 14-15 مرتبہ اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ کی سند عطا کی قرآن. تو یہی کامیابی, اور اس کو میں ڈھونڈ رہا تھا تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی بڑی ایک وزن کے اعتبار سے, حجم کے اعتبار سے چھوٹی صورت, لیکن اپنے اسلوب کے اعتبار سے پورے اسلام کی جو ہے خلاصہ وہ اس صورت میں اللہ نے بیان کیا. اس میں سے 2 الفاظ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اللہ, یہ دونوں چیزیں اس وقت ہیں جب آمنوا وعملوا الصالحات کی بات آ جائے. اس کے بغیر اللہ پاک نے کہا ہر زمانے کی قسم ہے مجھے, انسان ہے ہی خسارے میں. اللہ اکبر. سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو اس رنگین سادہ داستان حرم کے اندر میں جس کی نہایت ہے حسین اور ابتدا ہے اسماعیل, اس میں ہمیں درس ان 2 چیزوں کا واضح طور پہ آ گیا, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان اور عمل صالح ان کے سامنے تھے, وہ ہمارے لیے سامنے تھے. ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کر ایمان والے ہیں, بہت سارے ہمارے عمل صالح کرنے والے لوگ بھی ہیں اور اس طرح کے بھی لوگ ہیں ہم سارے, لیکن کیا ہمارے سارے ان اعمال کے اندر میں اس کی رضا مقصود ہو کر, کیا حق کے اوپر میں پکا ہونا اور اس کے درمیان میں جو بھی رکاوٹ آئے یا جو تیرے اندر کی رکاوٹ آئے تو اس پہ رک جاتا ہے یا نہیں رک جاتا؟ اللہ کی رضا صرف اس کے اوپر مقصود ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب اس میں جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی جب بات آئی ہے تو اس میں یہ حق کے اوپر رہنے کی اور اس کے اوپر صبر کی جو بات ہے, یہ اللہ نے اس صورت کے اندر میں جو پہلی چیز بولی ہے, جن کو کہا کہ ان کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہو سکتا کامیاب, وہ پہلا کہا کیا؟ آمنو. آمنو وہ بات تھی جس کے اوپر حق کے اوپر قائم رہنا اور اس کے ہر چیز کے اندر میں رکاوٹ رکھنا, رکاوٹ کے اوپر صبر کرنا, رک جانا اپنے آپ کو اور اسی کے اوپر قائم رہنا, یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. جب اس کی کوئی چیز رکاوٹ ہوتی ہے اور وہ رک جاتا ہے, اس کے جتنی بھی مشکلات آتی ہیں ان پہ صبر کرتا ہے, تو یہی اس کے لیے استقامت کا ذریعہ ہوتا ہے, حق پہ قائم رہنے کا. تو ہم ان کی اگر زندگی کا نچوڑ دیکھیں تو انہوں نے اپنے مالک کے اوپر ایمان کے ساتھ, اس ایمان کا پہلا تقاضا یہ بنتا ہے جس کو مانا جائے پھر اس کی مانی جائے, اور اس کو جب اپنا مالک مانا جائے کہ میری جان کا بھی مالک وہ, میری ہر چیز کا بھی مالک وہ, پوری کائنات کو پیدا کرنے والا وہ, پوری کائنات کو رزق دینے والا وہ, اس کے پاس حیات اور ممات اور ساری چیز, تبارک الذی بیدہ الملک
تو پھر بندہ اپنی چیز لے کر جو آئے تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ کئی حقیقت میں کیا واقعہ ہی اس کو ایمان میں ہے۔ میرے اور آپ کے اوپر حکم کس کا چلنا ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیونکہ جس نے پیدا کیا اس نے تجھے مجھے پوچھ کے پیدا، تیرا میرا حق نہیں تھا کہ ہم یہی پیدا ہوتے جو ہیں، یہ تو اس کے پاس اختیار تھا۔ جب یہ تجھے سامنے ہے، اتنا واضح ہے کہ تیرے پیدا کرنے والے کے پاس تیری بات تھی اور اس نے اپنی مرضی سے تجھے انسان بنایا ہے اور تیرے پہ بہت بڑا احسان ہو گیا ہے، اور موت بھی اسی کے پاس ہے، وہ جب چاہے گا لے جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے اپنی انگوٹھی کے اوپر جو عبارت لکھوائی تھی، اس میں یہ چند الفاظ ہیں اس عبارت کے جو ہیں وہ تیرے اور میرے لیے پورے دین کے اوپر استقامت رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، عمر تیرے لیے سب سے بڑی کفایت ہدایت کے لیے یہ ہے موت، کہ جب وہ ہے اس کے پاس، تیرے پاس ہے ہی نہیں، اس کی مرضی کے مطابق ہے، تو یہ درمیان والی زندگی میں تو کون ہے؟ میرا خیال ہے یوں کرنا ہے، میری یہ خواہش ہے، میں یوں بننا چاہتا ہوں، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ تیرا تو آنا بھی تیری مرضی کے مطابق نہیں تھا، تیرا جانا بھی تیری مرضی کے مطابق نہیں تھا۔ تیرے اوپر تو حاکمیت اللہ اتنی نافذ ہونی چاہیے، جیسے وہ چاہتا ہے میں ویسے کروں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، چھوٹا سا تقاضا ایمان کا، اس کے بغیر صورت ایمان ہے، حقیقت ایمان والی بات نہیں بنتی۔ یعنی میرے اور آپ کے لیے جو حکم خدا ہے کہ میں کیسا ہوں، ویسا ہونا میرے اور آپ کے لیے لازم ہے، اور یہی انسان کی مقصود بنائی پیدائش کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہے ہی نہیں تیرا مقصد، صرف میری مرضی کے مطابق ہونا، یہی عبادت ہے، میری مرضی کے مطابق ہونا۔ یہ عبد کی خصلت ہے، عبد غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، مالک کی مرضی ہوتی، اور تیرے میرے مالک نے تیری میری سلامتی کے لیے اپنی مرضی ہمیں بتائی ہے۔ یعنی پورے اسلام میں تجھے اور مجھے، جس میں میرا اور تیرا بلا ہے، تیری اور میری سلامتی ہے، وہ بتایا ہے کہ میری چاہت یہ ہے میرے بندے، تیرے لیے بہت نعمتیں میں نے بنائی ہیں، استعمال کر ان کو، کھا پی، کل وشرب، لیکن کہا تیرا بلا ہو جائے حلال اور صاف، تجھے نقصان نہ پہنچے، تجھے جوانی آ جائے تو تیرے لیے اللہ نے دوسری جنس بنا دی اور طریقہ بتا دیا، نکاح کے ساتھ 2 سے شروع کیا رب نے، 4 تک گیا اور کہا اگر پیاری ہے مجھے ساری مخلوق، اگر تیرے سے انصاف نہ ہو تو پھر ایک پہ اکتفا کرنا۔ کس خوبصورت انداز میں، کتنی بلاغت کے ساتھ، کتنی فصاحت کے ساتھ اللہ نے ہر حکم کو نافذ کیا۔ اب تیری میری زندگی کے لیے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد چند مروجہ عبادتیں دیں، جا کے تیرے میرے اندر میں اس کی روشنی اور نور سے بلائی قائم رہے، ساری زندگی تیری عبادت میں بنتی رہے۔ یعنی جب اس کی مرضی کے مطابق تو ہے تو عبادت میں ہے۔ یہ مروجہ عبادتیں تو صرف 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں بنتا ان کا۔ مثلا نماز، 5 نمازوں کے لیے پورا ٹائم آپ نکالیں تو آدھے گھنٹے میں ساری رکعتیں پوری ہو جاتی ہیں اگر گنے تو۔ اور وہ کس لیے دیں تجھے اور مجھے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تیرے میرے سے فحش اور منکر دور ہو جائے، تیرا میرا بھلا ہو جائے۔ لیکن ادھر کی چاہت جب نہیں ہو، ادھر اپنی چاہت ہو تو بڑی گرمی ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا اس طرح ہے۔ اللہ اکبر، فلانا میرے پاس آیا ہوا ہے، بس اس کے ساتھ بات ہے، وہ اس نے بلایا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیری چاہت جدھر لگی ہوتی ہے ادھر تو کسی جگہ پہ بیٹھا ہو، ٹن، وہی فلانے کا میسج ہے، تو اس کو دیکھ رہا ہے، تو تیرے مالک کا میسج آیا، آ جا مسجد میں۔ تو یہیں سے پتہ چل گیا نا کیا، اور ہمیں حسین کیا صد درس دیا کہ کس طرح کی بھی حالت ہو، نماز حکم خدا، اللہ کے حکم کا نفاذ، اب کوئی حالات نہیں بچے اللہ کے حکم کے نفاذ کے لیے۔ تو نہایت پھر کیا تھا کہ یا تو ہے یا پھر تو نہیں ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اب اس کے اندر میں اگر یہ حق کے اوپر میں رہتا ہوں تو میں تو ختم ہو جاؤں گا، ہو جاؤں، اس کی دی ہوئی زندگی ہے، اسی کے مطابق ہوگی، وہ راضی ہو رہے گا۔ تو میں مر کے بھی مروں گا نہیں، تو مر کے بھی حسین مرا نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ان پورے حالات کے اندر میں جہاں بھی کوئی بات آئی ہے، حکم خدا کے نفاذ میں کہیں جھول نہیں آنے دیا۔ لڑائی میں بھی، نماز اور احکامات کے لیے بھی، ساری چیزیں حکم خدا، ساری آفریں موجود تھیں۔ تیری زندگی بہت شاندار بن سکتی ہے، تیرے لیے یہ ہو سکتا ہے، بس تھوڑا سا۔ نے کہا نہیں، میں جو پیدا اس لیے کیا گیا ہے، میں تو اس اللہ اکبر۔ یہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، میں نے مختصر آج بات کرنی، کیونکہ اصلی اگلے جمعے میں پوری تفصیل سے یہ باتیں آئیں گی۔ اسی طرح یہ دوسری شخصیت جو یکم کو گئی، اس کی زندگی بھی دیکھو تو کیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جہاں بھی بات آئی ہے حکم خدا کس طرح ہے۔ یہی بات شروع ہوئی تھی
خلیفہ اول سے، خلیفۃ الرسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پہلا ایشو ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، جھوٹے نبی پیدا ہو گیا جو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی پیدا ہو گئے تھے، اور پھر زکوٰۃ کا انکار ہونا شروع ہو گیا، یہ اس کی نہیں، وہ کیا ضرورت ہے، کیوں؟ یہ طبیعت کے متضاد بات تھی نا۔ اللہ اکبر، بڑی بڑی عقل دانش والے لوگوں نے کہا حضور یہ نہ ہو آہستہ آہستہ ساری دنیا دین سے دور ہو جائے، اب زکوٰۃ والوں کو چھوڑ دیں ذرا، یعنی جو حکم آ چکا ہے اس کے اندر میں اپنی طبیعت کے مطابق تھوڑی سی تبدیلی بنا دیں۔ بات کیا ہے؟ وہ نیکی کے اندر لپٹی برائی سامنے ہے، نہیں یہ نہ ہو جائے کہیں نقصان ہو جائے، سارے دین کا تو نقصان ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، لوگ اس طرح ہو جائیں گے، یہ رعایت کر لیں۔ اللہ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کیا وہی اور آئے گی؟ جی نہیں، سارے اللہ کو ماننا چھوڑ دیں تو کیا اس کی ربوبیت میں فرق آئے گا؟ کہا نہیں، قرآن بھول گئے کہ اللہ نے کہا تم ایڑیوں کے بل جب پلٹ جاؤ گے تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ رب کہتا ہے میں تم سے زیادہ اپنی عبادت والے یوں پیدا کر سکتا ہوں۔ یہ وہ حق تھا، یہ جو نقصان نظر آ رہا تھا یہ اس پہ صبر تھا، اس نے دین قائم رکھا یا دین برباد کرا دیا؟ اللہ، وہ دین جتنا قائم رہا اتنا ہی وہ ذاتیں قائم رہیں جنہوں نے اس کے اوپر اپنے آپ کو رکھا۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ دوم کی زندگی بھی دیکھو تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ فلسفہ ہے ہمارا دین کا، یہ ہے رنگین سادہ داستان حرم، اس کی نہایت ہے یہ حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ وہ پچھلے مہینے کی طرف چلتا ہوں، وہ بھی حرمت والا مہینہ ہی ہے، اس کے اوپر کیونکہ پچھلے ماہ میں اس سے پچھلے ماہ میں زیادہ تذکرہ ہو گیا ہے، لیکن چند باتوں کے لیے ہی جس جگہ کے بھی بات آئی تو یہی آئی۔ اللہ کا حکم ہے، ہاں حکم ہے، اس کو تولا نہیں گیا، اس کی کیا ویلیو ہے، یہ کیوں کیا گیا ہے، اس کے بغیر نہیں، یہ تو اس کی حول ولا قوت، اللہ کا حکم ہے، بس اللہ کا حکم ہے بس۔ اللہ اکبر۔ چھوٹا بچہ ہے تو اللہ حکم دیتا ہے، میرے خلیل اس ماں بیٹے کو وہاں چھوڑیا۔ خلیل نے یہ نہیں پوچھا وجہ، یہ وہ ادھر تو کوئی نہیں ہے، کھا پی جائے گا کوئی زندہ، یہ زندہ کیسے رہیں گے؟ یقین یہ تھا کہ حیات اس کے پاس ہے۔ کتنا بھی میں اور آپ عبادت والے ہوں، ہمیں حیات اس کے پاس کبھی یقین نہیں آتا، کبھی یقین نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پھر دوبارہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آتا ہوں، اس نے انگوٹھی پہ لکھا یہ ہوا تھا، موت ہے تیرے لیے کفایت، تیری ساری ہدایت کے لیے، ٹھیک ہے۔ ان کو پتا تھا کہ اگر موت اس نے نہیں دینی تو نہیں آئے گی، وہ تو نبی تھے نا، ان کو تو یقین پکا ہی تھا۔ زوجہ محترمہ تو سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں نہ نبی تھی، لیکن نبی کے اوپر ایمان پکا تھا تو اللہ کے اوپر ایمان بھی پکا تھا۔ نے کہا اللہ کا حکم ہے، ہاں، تو اندر کا یقین دیکھو کس الفاظ میں بارہ، وہ ضائع نہیں کرے گا ہمیں، تو ضائع کیا اس نے اس خاندان کی ساری اداؤں کو رکن دین بنا کر تجھے اور مجھے عبادت کا ذریعہ بنا کے رکھ دیا۔ پورا دین حج کا رکن جو ہے وہ اس خانوادے کی اداؤں کی عمل کر نقل کرنے کا نام بنا کے رکھ دیا، اور اتنا اجر و ثواب دیا۔ جو میں نے 5 رحمت اتنی ڈالی کہ جو میں نے 5 رحمت کی چیزیں سنائی ہیں وہ ساری کی ساری کا پھل حج ہے۔ کہا کہ کھڑا ہو گیا میرے لیے کوئی دکھ ہے کہ جو 1,00,000 نماز کا ثواب ہو رہا اس میدان میں آ کے کھڑا ہو جاؤ، اس کا حکم ہے آگے۔ جب اس کا حکم ہے تو کعبے سے بھی زیادہ افضل حاجی کے لیے وہاں کھڑا ہونا ہو گیا۔ وہاں کھڑا ہونے کا ایک بھی کوئی عبادت کی بات، وہ کعبۃ اللہ جہاں لاکھ درجہ زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ حاجی کے لیے وہاں ہو گئی۔ کیوں؟ مالک چاہتا ہے تو پھر ہو گئی، وہ تیری میری عقل سے نہ تلی، وہ مالک کی کہنے پہ تلی۔ اللہ نے کہا جا معاف ہے، ساری چیزیں معاف ہیں، رحمت اتنی برس گئی۔ اور دوسرا انعام اس نے یہ دے دیا، مانگ تو جو مانگے گا دے رہا ہوں میں، اللہ تیری قبول ہیں دعائیں۔ تیسرا سفارشیں بھی قبول ہیں تیری، تو اپنے علاوہ کسی اور کے لیے بھی مانگ، دے رہا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ پھر تو عزت کی ہے اس جگہ کی، خالی جگہ کی تو نے عزت کی ہے، اس لیے نشانی ہے میری، تو میرا گھر عظمت والا چھوڑ کر میرے حکم کی تکمیل کے لیے ادھر آ کے کھڑا ہے۔
کہتا ہے تیرے دل کے اوپر اتنی رحمت ڈال دوں گا کہ آئندہ بھی تجھے یہی ماننے والا، حکموں پہ چلنے والا بنا دوں گا. یعنی پچھلے معاف کر دیے، آگے سے بچانے کے لیے رحمت اس کے ساتھ شامل حال کر. اور آخری بات یہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ادنا انعام ہی جنت ہے. اللہ 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 اللہ. یہی حالات جو اس طرح تھے، ان کی زندگی کا اسلوب وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس حرمت والے مہینے کی ابتدا میں جس جری مجاہد کی زندگی کا نشان آیا، اس کی زندگی میں بھی دیکھو تو تمام معاملات کے اندر میں ایک ہی بات آئی، اللہ کا حکم کس طرح. اللہ، کتنی باتیں میں نے سنائی تھیں. وہ جب یہ مجھے بیت المقدس والی بات اس لیے بار بار کرنے کو دل کرتا ہے کہ عبیداللہ بن جراح یہ امین امت کا خطاب ہے، ان کو لقب ملا ہوا ہے. یہ کچھ چھوٹے آدمی نہیں ہے، چھوٹا صحابی نہیں ہے. اس نے بڑے ملک فتح کر کے، یہ ایران شام یہ ساری چیزیں کر کے تو بیت المقدس فتح کرنے کے لیے کھڑے تھے. وہ پادریوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم سے فتح ہو جائے گا، لیکن ان کا جو حاکم ہے اس کی نشانیاں ہماری کتاب میں ہیں. انہوں نے اوپر چڑھ کے، قلعہ بند ہو گئے تھے نا، تو جھانک کے دیکھا کہ ان کا سربراہ کس طرح کا ہے، اس کا حلیہ بیان کرو. دیکھ داکھ کے انہوں نے سمجھا یہ جو سربراہ لشکر کا سربراہ ہے یہی ہے. انہوں نے اس کا حلیہ بیان کیا تو اس نے کہا تکڑے ہو جاؤ، یہ وہ حلیہ نہیں ہے، یہ ساری عمر بھی بیٹھے رہیں تو ہم پہ فتح یاب نہیں ہو سکتے. لیکن پھر اس نے کہا اس سے پوچھو کہ وہی ہے حاکم. واہ، ان سے پوچھا گیا آپ ہیں اس مسلمانوں کے حکمران؟ اس نے کہا نہیں، میں تو خادم ہوں. یہ بڑی بات ہے اس کے اندر. تجھے اور مجھے ذرا سی کوئی بات ہوتی تو ہم خود ہی کہتے ہیں نہیں ہم ہی ہیں، ہمارے بس میں ہو تو ہم نبوت کا بھی دعوے دار ہو جائیں. اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے دین کی میرے علاوہ دین ہے ہی نہیں اس طرح. لیکن اس کی دیکھو بات، اس نے کہا میں تو خادم ہوں، وہ تو عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کدھر بیٹھا تھا. انہوں نے کہا ہمیں ان سے ملاقات کرنی ہے، پھر ہم یہ فیصلہ کریں گے لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا. ان کو بلا لیا گیا، آ گئے. اسی طرح اس نے پیمند لگا، کرتا پہنا ہوا ہے اور جناب مست آ رہا ہے. ادھر انہوں نے دیکھا کہ ابھی تو ہماری بڑی شان و شوکت ہو گئی، یہ بھی فتح ہو گیا، 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 اتنا یہ چیزیں آ گئی ہیں. انہوں نے کہا یہ مصری گھوڑے پہ چڑھیں آپ، یہ سفید فلاں علاقے کا لباس ہے، یہ پہنے، بڑا قیمتی کپڑے کا ہے. ان کے اوپر کوئی روب داب تو بنے کہ یہ. انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں تو جس طرح ہوں میں تو. انہوں نے کہا حضور یہ دین کی شان و شوکت کی بات ہے، آپ کی بات تو نہیں کر رہے، ان کے اوپر دبدبے کی ضرورت ہے، یہ بات ہے. آپ نے کہا لاؤ. آپ نے وہ لباس فاخرہ تن کیا، گھوڑے پہ چڑھے. 2 قدم گھوڑا چڑھا کہتے رکو. کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا میرا دل اجڑ گیا ہے. اللہ اکبر. واپس اتر کے وہی سواری، وہی لباس منگوایا اور گئے. انہوں نے اوپر سے دیکھا تو ان کو کیا پتا تھا، انہوں نے دیکھا تو وہ نشانیاں وہ تھیں جو پہن کے گئے تھے اور جس طرح تھے. اس نے کہا لو چابیاں، آپ سے ہم نہیں لڑ سکتے. تو بیت المقدس اس طرح فتح ہوا تھا. یہ تھا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایلچی بیٹھے ہیں ان کے ساتھ، کھانے کی بات ہو رہی ہے. اس طرح آپ نے انگلیاں، انہیں حضور ہے رومال ذرا. نے کہا کس لیے؟ وہ لوگ کیا کہیں گے. کہتا یہ چوڑوں کو میں عزت اس لیے کروں کہ رسول اللہ کی سنت چھوڑ دوں میں. یہ تھا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ 10 محرم کو پوری کی پوری داستان جو ہے یہ اس نہایت پر ہے کہ زندگی کو کیا کرنا ہے اگر زندگی اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو. اللہ اکبر. حق کے اوپر یہ رہ کر ظاہراً ختم ہو گیا. اللہ نے کہا جس کو میں نہیں ختم کرتا وہ ختم نہیں ہوتا. وہ حی و قیوم کی ذات کے مطابق تو ہو، تیری حیات تیری موت کے بعد بھی تیری ایسی حیات ہے کہ جس کی تیری، اور اگر اس کی مرضی کے مطابق نہیں، اپنی مرضی کے مطابق تو نے حیات بنا کے رکھ لی تو زندہ ہو کر بھی مردے سے بدتر ہے. یزید لعین جو ہے وہ زندہ رہ کر بھی مرے ہوئے سے بھی بدتر ہوا، اور یہ زندگی ہار کر بھی زندگی جیت گئے. باقی تفصیل تو انشاءاللہ اس دن کریں گے. لیکن یہ ساری چیز ان کے اندر کہاں سے آئی تھی؟ کوئی ان کے اپنی عقل دانش شعور سے نہیں آئی تھی، اس ذات مقدسہ کی خیرات سے آئی تھی، اس مرشد اعظم کے ساتھ نسبتوں سے آئی تھی جس کے اندر اللہ پاک نے یہ رحمتیں ڈال کے احسان کیا تھا. اس روشنی اندر اس خیرات کی وجہ سے تھی جس سے وہ تواصب. اللہ نے کہا یہ رحمت اس وقت ہوتی ہے، میں نے یہ رحمت للعالمین دی ہے. پھر اسی رحمت کے لیے اللہ نے بتایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. جن پہ اللہ کا احسان ہو گیا ان کے قرب کے اندر جا، تیرے اندر یہی رحمت ڈال دوں گا اور تجھے اتنی آگہی اور شعور اور اتنے دین کی شرح تیرے دل میں ڈال دوں گا اس نور سے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. اللہ اکبر. اللہ نے اسی لیے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں آنا، لیکن یہ
سورہ ممتنہ نے بتایا یہ نور والے لوگ ہوں گے جن کے سینوں سے تمہارے اندر وہ نور داخل ہوگا. وہ لوگ کہیں گے ہم وہ لینا چاہتے ہیں. کہا اب نہیں ملتا, وہ زندگی میں واپس جاؤ. تو واپس تم جا نہیں سکتے تو تمہیں وہ ملے گا نہیں. اللہ پاک ہمیں آج اس کی قدر اور منزلت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.